بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب گراہم بیل نے کہا تھا کہ ہم ایک جگہ سے دور کسی دوسری جگہ پر اپنی آواز بھیج سکتے ہیں، تو کئی لوگوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا اور کچھ نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا۔ لیکن آج اسی دیوانے کی ایجاد ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایجاد اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب آپ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخاطب کو اپنے روبرو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہت جلد آپ فون پہ بات کرتے ہوئے اپنے مخاطب کی لگائی گئی پرفیوم محسوس کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ بات حقیقت بننے جا رہی ہے۔ سائنسدان مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک ایسا کمپیوٹر ماڈل بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو خوشبو اور بدبو کو اسی طرح ریکارڈ کر سکے گا جس طرح تصویروں، ویڈیوز اور آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ بو یا خوشبو کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنا اور اس کا ریکارڈ رکھنا اب تک ایک دشوار کام سمجھا جاتا رہا ہے، کیونکہ جس طرح انسانی دماغ ہوا میں موجود بو کو محسوس کر کے اس کا تعین کرتا ہے، وہ ایک بہت پیچیدہ اور طویل عمل ہے۔ بو حقیقت میں ہوا میں تیرتے ہوئے کیمیکل کے مالیکیول ہوتے ہیں۔ وہ ناک کے ذریعے ان اعصاب تک پہنچتے ہیں جو خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اعصاب انہیں برقی لہروں میں تبدیل کر کے دماغ کے اس حصے کو پیغام بھیجتے ہیں جس کا تعلق سونگھنے کی حس یا قوت شامہ سے ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں بو کو محسوس کرنے والے اعصاب کی تعداد تقریباً 400 ہوتی ہے، جو مختلف نوعیت کی خوشبو یا بدبو کی شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ اعصاب باہم مل کر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کروڑوں اقسام کی بو کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں، جبکہ انسانی دماغ خوشبو اور بدبو کی تقریباً 50,000 اقسام کی شناخت اپنی یادداشت میں محفوظ رکھ سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے۔ جریدے سائنس ٹوڈے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بو کو ڈیجیٹل شکل دینے کے پروجیکٹ پر ماہرین کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے، جن کا تعلق مونل کیمیکل سینسر سینٹر اور ایک سٹارٹ اپ کمپنی اوسمو سے ہے۔ اس تحقیق میں گوگل کے ڈیپ مائنڈ ٹیم کے ماہرین بھی شامل ہیں، جو اس بارے ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب ہوا میں تیرتے ہوئے بو کے مالیکیول ناک میں داخل ہوتے ہیں تو قوت شامہ کے اعصاب اسے کس طرح دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے ایک کمپیوٹر ماڈل تیار کیا ہے جو انسان کی طرح کام کرتا ہے اور بو کی مختلف اقسام کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنے، ان کی شدت کا تعین کرنے اور اس کے متعلق بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کمپیوٹر ماڈل میں سیکھنے کی اہلیت بھی ہے۔ اس تحقیق میں شامل جوئل مین لینڈ کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ماڈل نہ صرف بو کو شناخت کر سکتا ہے بلکہ نئی خوشبو وغیرہ کی تیاری میں مدد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ کیمیکلز کے مالیکیولز جس طرح ترتیب پا کر خوشبو یا بدبو پیدا کرتے ہیں، کمپیوٹر کا لرننگ سسٹم اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خوشبو دینے والے نئے مالیکیولز کا نقشہ فراہم کر سکتا ہے، جسے ہم نہ صرف خوشبو سازی کے شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ایسی بو بھی تیار کر سکتے ہیں جو مچھروں یا دوسرے حشرات الارض کو انسان سے دور رکھنے میں مدد دے سکے۔ بلی بنیادی طور پر چیزوں کو اس کی بو سے پہچانتی ہے۔ بلی کی ناک میں سونگھنے والے اعصاب 20 کروڑ خوشبوؤں اور بدبوؤں کو شناخت کر سکتے ہیں، جبکہ انسان کے قوت شامہ کی استعداد 5 کروڑ تک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کتے کی سونگھنے کی قوت انسانوں کے مقابلے میں 1000 سے 10,000 تک ہے۔ اس خوبی کے پیش نظر اس سے دنیا بھر میں منشیات اور بارود کا کھوج لگانے اور لوگوں کی تلاش کا کام لیا جاتا ہے۔ اب اس سے بعض امراض کی موجودگی کا پتہ لگانے کا کام بھی لیا جانے لگا ہے۔ انسانی ناک میں سونگھنے کے 400 کے لگ بھگ اعصاب ہوتے ہیں جو بو کو برقی لہروں میں تبدیل کر کے
دماغ کو بھیج دیتے ہیں، جو اپنی یادداشت میں موجود خوشبوؤں اور بدبوؤں کے ساتھ موازنہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ کس چیز کی ہے۔ کمپیوٹر کو تربیت دینے کے لیے اس کے ڈیٹا بیس کو انڈسٹری میں زیر استعمال معروف خوشبوؤں اور بدبوؤں کے 5000 اقسام کے مالیکیولز کے نقشے اور ان کی خصوصیات کے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ اس کمپیوٹر ماڈل کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ وہ فراہم کردہ بو کے متعلق بہتر انداز میں بتا سکے۔ کمپیوٹر پروگرام کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے خوشبوؤں کے متعلق معلومات رکھنے والے 15 افراد کو چنا گیا، اور ہر ایک کو خوشبوؤں کے 400 نمونے اور 55 ایسے الفاظ دیے گئے جن سے خوشبو کی وضاحت ہو سکتی تھی۔ رضاکاروں سے کہا گیا کہ وہ ہر خوشبو کے لیے دیے گئے الفاظ میں سے ایسے لفظ کا انتخاب کریں جس سے خوشبو کی مناسب ترین وضاحت ہو سکے۔ اس کے بعد وہی خوشبو اور الفاظ کمپیوٹر کو فراہم کیے گئے۔ اس تحقیق میں شامل مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ایملی میہو نے بتایا، کمپیوٹر کے جوابات رضاکاروں کے مقابلے میں زیادہ درست تھے۔ خوشبو یا بدبو کے سلسلے میں زیادہ تر انسانی ناک پر انحصار کیا جاتا ہے، اور ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جن کی قوت شامہ تیز ہوتی ہے۔ خوشبو یا بو کو شناخت کرنے کی صلاحیت کا تعلق انسانی ناک میں موجود سونگھنے والے اعصاب کی کارکردگی سے ہوتا ہے۔ کچھ افراد کے یہ اعصاب زیادہ کام کرتے ہیں، کچھ کے کم، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے یہ اعصاب کام ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں خوشبو آتی ہے اور نہ ہی بدبو۔ اس تحقیق میں شریک برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیڈنگ کی کیمسٹری کی پروفیسر جین پارکر کہتی ہیں کہ ہم نے برسوں خوشبو پر کام کیا ہے اور ہمارا زیادہ انحصار ناک پر ہی رہا ہے۔ بعض دفعہ کسی چیز کی بو کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے یا اسے کوئی خوشبو دے دی جاتی ہے۔ خوراک کے شعبے میں ایسی مثالیں عام ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نقلی خوشبو کی شناخت میں انسانی دماغ کو مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ بو کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنے کا اس کا طریقہ مختلف ہے۔ دماغ خوشبو یا بو کو زیادہ تر اس کے ماخذ یا اصل کی مطابقت سے یاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر مکھن کی خوشبو سونگھنے پر انسانی دماغ اپنی یادداشت میں سے مکھن کی تصویر نکال لاتا ہے، چاہے وہ خوشبو نقلی ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والا کمپیوٹر ماڈل خوشبو کے مالیکیولز کا نقشہ بناتا ہے اور پھر اس کا موازنہ اپنے ڈیٹا بیس میں موجود نقشے سے کر کے درستگی کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل۔ خوشبویات کی دنیا میں اصل اور نقل کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ بعض قیمتی خوشبوؤں کے ایسے نقلی اور سستے برانڈ موجود ہیں جنہیں سونگھ کر شناخت کرنا بہت دشوار ہے، لیکن اب انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل فارمیٹ میں خوشبو کو محفوظ کرنے میں کامیابی کے بعد اسے ای میل کے ذریعے منتقل کرنا ممکن ہو جائے گا، تاہم ابھی یہ امکان نہیں ہے کہ آپ ای میل یا ٹیکسٹ میسج کھولیں تو خوشبو آنا شروع ہو جائے، کیونکہ خوشبو اصل میں ہوا میں تیرتے ہوئے مالیکیولز ہوتے ہیں جن کا ڈیجیٹل نقش تو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس سے دوبارہ مالیکیولز بنا کر انہیں ہوا میں منتقل کرنے کی ٹیکنالوجی فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن بہت جلد یہ ممکن ہوگا کہ آپ فون پر بات کرتے ہوئے اپنے مخاطب کی لگائی گئی پرفیوم بھی محسوس کر سکیں گے، اور گھر میں پکنے والی بریانی کی خوشبو دفتر میں بیٹھ کر صرف فون پر ہی محسوس کر سکیں گے۔ اس کے بعد بلا شبہ اگلا مرحلہ فون میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو چھو سکنے کی ٹیکنالوجی کا ہوگا۔